الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں ہمیں اتنی توفیق دے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہم سب سے راضی ہو سکیں۔ کوشش کریں پوری زندگی کی بی بی سلام اللہ علیہ کو اپنے آپ سے راضی کریں، اور جس قدر بی بی سلام اللہ علیہ کو ہم نے اپنے آپ سے راضی کیا اتنا ہی جنت میں انسان کے مرتبے بلند ہوتے ہیں، کیونکہ گفتگو یہی چل رہی تھی کہ یہ ذات وہ ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی غضب اور اپنی رضا کا معیار بنایا ہے کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں یا نہیں ہوں تو انسان یہ دیکھے کہ سیدہ اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور عجیب ذات ہے، خدا کی قسم اگر آپ روایات کی وادی میں آئیے اور بی بی سلام اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو درک کرنے کی کوشش کی جائے، چونکہ میں نے عرض کیا تھا پہلے ہی دن کوئی سید عالمیان کے مرتبے کو کما حق درک نہیں کر سکتا، وہی جانے جن کے نور کا یہ حصہ ہے، اس کے علاوہ ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اس شب قدر کو درک کر سکیں، جس کے بارے میں معصوم فرمائے نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم تمام مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں۔ اس حدیث کو آسانی سے بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ اگر حجت کا معنی کریے کہ حجت الہی کسے کہتے ہیں، امام معصوم پر کوئی حجت ہو تو پھر اسے کیا نام دیا جائے؟ حجت یعنی وہ ذات کہ جس کے صدقے میں آپ کو زندگی ملی ہے، حجت یعنی وہ ذات کی جتنے بھی رزق اللہ تعالیٰ معنوی ہوں چاہے مادی ہوں۔ دیکھیں رزق بھی دو طرح کے ہیں، بات آ گئی تو عرض کر دوں، ہمارے ہاں رزق کا تصور محدود ہے، اگر تنخواہ بڑھ جائے تو کہتے ہیں رزق بڑھ گیا،
لیکن اگر نماز میں 2 رکعت نماز اضافہ ہو جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا رزق بڑا ہے، جبکہ رزق وہ بھی ہے، رزق یہ بھی ہے، پتہ نہیں بات واضح نہیں بات ہوئی، رزق وہ بھی ہے اور رزق یہ بھی ہے، یہ مٹنے والا رزق ہے، وہ حشر و محشر تک آپ کے ساتھ جانے والا رزق ہے۔ رزق رزق ہے، چاہے رزق مادی ہو چاہے رزق معنوی ہو۔ رزق مادی کی تلاش میں اگر کم ہو جائے نا تو تعویذوں کے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن رزق معنوی اگر کم ہو جائے تو کسی کو کوئی درد نہیں ہوتا۔ میری تنخواہ کم ہو جائے، میرے بزنس میں گھاٹا ہو جائے، جس کے پاس آپ کہیے میں چلا جاؤں گا کہ بڑھ جائے، اللہ کرے کیسے، لیکن مجھے جو نماز وقت پہ نصیب ہوتی تھی کل تک، آج سے نہیں ہو رہی ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ میرا رزق کم ہوا ہے، رزق کے اول وقت نماز میرا کم ہوا۔ کل تک ماں باپ کے حضور میں بیٹھنے کی توفیق تھی، آج نہیں ہے۔ میں خوش ہوں اپنی دنیا میں کہ میں بہت مصروف ہو چکا ہوں، مجھے یہی نہیں پتا کہ وہ رزق معنوی مجھ سے چھین لیا گیا ہے، وہ رزق معنوی مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ پہلے میں ہر ہفتہ ماں باپ کی قبر پہ جاتا تھا، اب نہیں جاتا۔ میں خوش ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں مول صاحب بہت مشغول ہو گئے ہیں، یہاں وہاں مجلسیں پڑھ رہے ہیں، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ توفیق جو اللہ نے دیا تھا کسی گناہ کی وجہ سے مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ توجہ فرمائیں، لہذا رزق جو کچھ بھی آپ کو نصیب ہو، یہ دعائیں ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں، بیمنہ رزق الورا، تمام مخلوقات کا رزق صدقہ حجت خدا ہے۔ بس اتنا سمجھ میں آیا، جو رزق ہمیں ملتا ہے وہ حجت خدا واسطہ ہے، پھر ہمیں وہ رزق ملتا ہے۔ سانسیں لے رہے ہو یعنی آسمان سے جو کچھ بھی آپ کو ملے، چاہے رزق مادی ملے چاہے رزق معنوی ملے، واسطہ حجت خدا ہے۔ یہاں تک اگر میں آپ کو لے آیا تو اب پھر حدیث کا معنی کریے، نحنو حجج اللہ علی الخلق، تمام مخلوقات کے رزق کا واسطہ ہم ہیں، اور ہم ائمہ کے رزق کا واسطہ ہماری ماں فاطمہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد نور کون سا، اب اس کے بارے میں کیا گفتگو کرے گا انسان، جہاں پر انوار مقدسہ فرماتے ہوں کہ ہمارے رزق کا واسطہ ہماری ماں فاطمہ۔ اور میں نے روایت دیکھا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کو بخار تھا، راوی کہتا ہے عجیب ہے، دیکھیں صدیقہ طاہرہ کی ذات کس قدر مبارک ہے۔ حضرت کو بخار تھا، راوی کہتا ہے میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت کے سامنے ایک تشت میں پانی رکھا ہوا تھا، اس پانی کو لیتے تھے، اپنی پیشانی پہ ملتے تھے اور ایک جملہ فرماتے تھے، یا فاطمہ۔ تو فرما رہے ہیں یعنی اہل بیت جس کو واسطہ بنائیں اس ذات کا نام فاطمہ ہے۔ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، کوئی معمولی، خدا کی قسم آپ صدیقہ طاہرہ پہ بس گفتگو کرتے جائیے کہ یہ ذات ہے کون سی۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، خلقا نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماوات، آسمان و زمین کی خلقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صدیقہ طاہرہ کے نور کو خلق کیا، اور بھی کیسے، من نور ہی، یہاں بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ نے اپنے نور سے زہرا کے نور کو خلق کیا۔ اب تو سمجھو جب پیغمبر فرماتے کل مشتقت الی الجنہ، جب بھی اشتیاق جنت ہوتی ہے تو اس جنت کو جہاں میں محسوس کرتا ہوں اس ذات کا نام فاطمہ ہے۔ وہاں پر جب اس جنت کا احساس پیغمبر فرماتے، اب پیغمبر کی جنت ہماری والی نہیں ہے، یہ بھی بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، پیغمبر کی جنت کے بارے میں اگر
آپ نے چند انار اور پھر دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور وہاں درخت، یہ پیغمبر کی جنت نہیں ہے۔ پیغمبر کی جنت کا نام رضوان اللہ ہے، اور اس رضوان اللہ کو جہاں پیغمبر محسوس کرے اس ذات کا نام فاطمہ ہے۔ توجہ فرمائے، یہ ہے پیغمبر کی جنت۔ پیغمبر کی جنت وہ چند سیب اور بہتی ہوئی نہروں میں تھوڑی نہیں سمٹی ہوئی ہے، یہ سب تو خلق ہوئی ہے پیغمبر کے صدقے میں۔ جنت پیغمبر کا نام رضوان الہی ہے، اور اس رضوان الہی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب مطلب سمجھیے گا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، فاطمہ ہی ہے جو جنت ہے وہ فاطمہ کی رضا ہے، جو جہنم ہے وہ فاطمہ کا غضب ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اس ذات کے بارے میں پیغمبر فرماتے، انا ابنتی فاطمہ ملأ اللہ قلبہا وجوارہا ایمانا الی مشاشہا فتفرغت لطاعت اللہ، میری بیٹی کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے پر کر دیا ہے۔ ملأ اللہ ہو، یہ ملأ کا لفظ آپ ایک جگہ اور سنتے ہیں، امام زمان کے ظہور کے بارے میں جب کہا ملعت، حضرت آ کر عدل و قسط سے اس پورے جہان کو بھر دیں گے جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے۔ اب پیغمبر یہ جملہ اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ملأ اللہ ہو، اللہ نے میری بیٹی کے دل کو اپنے ایمان سے پر کر دیا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہو، اگر علی کل ایمان ہے تو فاطمہ وہ ذات ہے جس کا وجود پورے ایمان سے پر ہو چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس ذات کی بارگاہ میں اللہ نے آپ کو بلائے، عظیم المرتبہ ذات خدا کی قسم، جس ذات کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا، ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات سے وابستہ ہونے کی وجہ سے آج ہم اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں۔ وگرنہ دشمن نے بہت کوشش کیا دشمنوں نے نام حضرت امیر کو ختم کرنے کی، اور ہر ممکن کوشش کر لیا، لیکن صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنی تدبیروں سے اس طرح نام علی کو بچایا کہ 70,000 ممبر آئے تو صحیح، لیکن 1400 سال بعد بھی ہر ممبر سے آج علی کا ذکر ہے۔ یہ 70,000 ممبر آتے گئے، وہ تدبیر تھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی، وگرنہ دشمن نے کیا کچھ نہیں کیا۔ نام علی رکھنا جرم، توجہ فرما رہے ہیں، علی کی محبت کا اقرار کرنا جرم، علی کا نام اگر لے لے کوئی تو اس سے بڑی سزا نہیں۔ علی کے نام پر سب و شتم ہوتے تھے ممبروں سے، لیکن تدبیر زہرا، میرا دل کہتا میں قرآن کی وہ آیت پڑھوں، وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، شیطان مکاریاں کرتا ہے، اللہ تدبیریں کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیر کا نام فاطمہ ہے، اللہ کی تدبیر کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کو تدبیر کے طور پہ رکھا، تم میرے ولی کا نام ختم کرو گے، تم غدیر کا نام ختم کرو گے، میں ایک بی بی کو خلق کروں گا جس کا نور میرے نور سے ہوگا، وہ جان تو دے دے گی لیکن نام علی ختم نہیں ہونے دے گی۔ اور اس طرح صدیقہ طاہرہ نے بچایا ہے۔ خدا کی قسم کبھی ان حالات کو دیکھیے، میں نے بہت سی کتابیں لکھ کے لائی تھی آج آپ کے لیے بتانے کے لیے، چونکہ ساری کوشش یہ کی جا رہی، معلوم ہے کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں بی بی سلام اللہ علیہ ناراض نہیں تھی، کیونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اس حدیث کو جھٹلا نہیں پائے، ان اللہ یغضب لغضبہ ویرضی لرضاک، تو آئے طرح طرح کی باتیں کیا، کہاں بی بی سلام اللہ علیہ ناراض تھی۔ خدا کی قسم جا کر اپنی کتابوں کو پڑھو،
صحیح مسلم میں پڑھو، صحیح بخاری میں پڑھو، یہ سب کتابیں آج موجود ہیں۔ حتیٰ میں وہ جس جگہ سے چھپی ہوئی تھی اور جس سن میں چھپی ہوئی تھی اس کو تاریخ کے ساتھ لکھا، چونکہ ایسے کتاب دکھائیے، یہ بچوں کے لیے عرض کروں، نوجوان بچوں، جب حوالہ دیتے نا آپ صحیح مسلم کا، بخاری کا، تو ایک کام کیا کریے، کہاں سے چھپی ہے، کس سن میں چھپی ہے، چونکہ ہر چاپ جو ہوتا ہے اگلے سال میں اس روایت کو نکال دیا جاتا ہے، پتہ نہیں بات ہے، ایک روایت آپ پڑھیے، اگلا ایڈیشن جو آتا ہے اسے نکال دیا جاتا ہے، لہٰذا ایڈیشن کے ساتھ حوالہ دیجئے۔ یہ نوجوان بچوں کو بتا رہا ہوں تاکہ مناظرے کے انداز کو سمجھو۔ مناظرے میں فقط اتنا کہنا کافی نہیں کہ فلاں کتاب میں اس باب میں ایڈیشن یہ چھپی بیروت سے ہے، وہاں یہ روایت ہے، اور پھر اس کے بعد وہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے خود نقل کیا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنی وصیت میں کہا تھا، یا علی مجھے آپ دفن کیجئے گا، یا علی مجھے آپ کفن پہنائیے گا، یا علی میرے جنازے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال نہیں کیا جائے مسلمانوں سے اس کم مدت میں کیا ہو گیا کہ رحمت للعالمین کی بیٹی نے اپنے جنازے کی شرکت کا حق کچھ لوگوں سے چھین لیا۔ سوال نہیں کیا جائے، سب سے سوال نہیں کیا جائے، کیا ہو گیا رحمت للعالمین کی بیٹی نے کہا نہیں میرے جنازے میں یہ لوگ نہ آئے، نام لیا، اور یہ کتابوں میں نام کے ساتھ موجود ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا فلاں فلاں میرے جنازے میں نہیں آئے۔ حتیٰ ایک شخص کو تو حضرت نے خطاب کیا، میں ساری باتیں یہاں سے جو پڑھ رہا ہوں، جن کو حوالہ چاہیے بعد میں لکھے ہوئے ہوں، نہیں چاہ رہا ہوں کہ باہر نکالوں تاکہ آپ کا وقت زیادہ برباد نہ کر سکوں، لیکن کوشش کر رہے ہیں باتوں کو جلدی جلدی آپ کے حضور میں پہنچاؤں۔ صدیقہ طاہرہ نے ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جتنی نمازیں پڑھوں گی ہر نماز میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ یہ ہماری کتابوں میں نہیں موجود ہے، خدا کی قسم ہماری کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر زہرائے مرضیہ کسی کے لیے بد دعا کر دیں، بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی، یہ صدیقہ طاہرہ بد دعا کرنے کے لَأَدْعُوَنَّ، میں تیرے لیے بد دعا کروں گی، ہر نماز میں بد دعا کروں گی۔ بی بی کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ خدا کی قسم مظلومیت حضرت زہرا کو سنو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ ایک مرحلہ جہاں بی بی سلام اللہ علیہ نے کیا کیا، اپنے جنازے میں آنے سے منع کیا، اب اگر راضی ہیں تو جنازے میں آنے سے روکا کیا۔ دوسرا مرحلہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا وہ بی بی کا خطبہ ہے، وہ خطبہ تو سب نے لکھا ہے، سب نے اس خطبے کو لکھا، اور یہ خطبہ پڑھیے، میرے نوجوان بچے جا کر پڑھیں۔ خدا کی قسم اس خطبے میں نے شاید پہلے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا، اگر نہج البلاغہ کو آسان خلاصے کے ساتھ چند صفحوں میں کہیں پڑھنا چاہو تو بی بی کا خطبہ فدقیہ پڑھ لو۔ ایک مرتبہ عزائے فاطمی میں کوشش کرو نا، وہاں سب ملے گا آپ کو، توحید بھی ملے گی، رسالت بھی ملے گی، ولایت بھی ملے گی، احکام کا فلسفہ کیا ہے وہ بھی ملے گا۔ اسی خطبے میں بی بی سلام اللہ علیہ نے 20 احکام کے فلسفے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کیوں واجب کیا، نماز کو کیوں واجب کیا، زکوٰۃ کو کیوں واجب کیا، روزے کو کیوں واجب کیا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو کیوں واجب کیا، حج کو کیوں واجب کیا، عدالت کو کیوں واجب کیا۔ ایک ساتھ اتنی باتیں کہیں اور نہیں ملنے والی۔ بی بی فرماتی وَجَعَلَ اللَّهُ ایمانا، اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب کیا، کیوں واجب کیا، تطہیراً لِأَنفُسِكُمْ، تاکہ تمہارے وجود کو پاک کیا جا سکے، وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا عَنِ الْكِبْرِ، اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تکبر کو تمہارے اندر سے نکالا جا سکے۔ نماز کو کیوں واجب کیا؟ کیونکہ ہمارے کسی بھی عمل کا اللہ محتاج نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ نے کہا خمس دو، زکوٰۃ دو، اور اگر کہا نماز پڑھو تو آپ کی 2 رکعت اور میری 2 رکعت ٹوٹی پھوٹی، یہ اللہ میاں کی خدائی میں کوئی بڑھانے والی ہے؟ یہ نماز اگر میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، آپ انتظار کرتے ہو کہ یہ نماز آسمان تک جائے، یہ نماز مسجد کے چھت تک چلی جائے تو شکر کریے۔ جو نماز پڑھی ہے ہم نے، یہ مسجد کا چھت پار کر جائے
تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کا بھی علاج میں نے بتایا تھا، یا شاید یہیں پہ عرض کیا تھا کہ اس کا ایک علاج ہے کہ چاہتے ہو کہ نماز مسجد کے چھت کے اوپر جائے تو اول وقت نماز پڑھو۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اول وقت حجت خدا نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز کی کشش اتنی ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ اور نمازوں کو اوپر لے کر جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جو فرمانے اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیوں واجب کیا؟ تنزیہاً عن الکبر، تاکہ تمہارا وجود تکبر سے پاک ہو جائے۔ اب یہ اور بات ہے کہ دو چار نماز جماعت میں شرکت کرنے کے بعد میں خود طاعون سے علین میں سے اپنے آپ کو سمجھنے لگوں کہ مجھ سے بڑا کون عبادت گزار ہے۔ تو ہم نے تو نماز کا فلسفہ ہی بگاڑ دیا نا۔ نماز آئی تھی تکبر دور کرنے کے لیے، اور نماز پڑھ کے جب آپ اینٹ کے دائیں بائیں دیکھنے لگے تو آپ نے تو نماز کا فلسفہ ہی بدل دیا۔ نماز کا مطلب آپ کے وجود سے تکبر دور ہو، اور یہی نماز تکبر لے آئے تو یہ نماز نہیں ہے، یہ صورت نماز ہے جسے نماز سمجھ رہے ہو۔ وگرنہ نماز میں تو آپ کی پیشانی کو، جو آپ کے جسم کا سب سے مبارک حصہ ہے، مٹی پہ رکھوا کے اللہ نے بتایا کہ انسان اپنی اوقات کو تو پہچان جا۔ الصلاۃ تنزیہا عن الکبر، یہ جا کر معارف پڑھیے، خدا کی قسم کہیں نہیں ملیں گے، خطبہ فدقیہ جا کر پڑھو۔ والصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا؟ تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کو دور کیا جائے۔ عجیب جملہ ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا، والزکاۃ، اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں واجب کیا؟ ہم کو لگتا ہے زکوٰۃ واجب کیا کس لیے؟ تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے۔ یہی تو بہت اگر ہمارے خطبوں سے بیان کبھی کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اس وجہ سے واجب کیا تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے، تو پھر ہم کو لگتا ہے چلو ہم دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ نہیں، ان کو بتاؤ زکوٰۃ اس لیے واجب کیا تاکہ تم آدمی ہو جاؤ۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ زکوٰۃ اس وجہ سے اللہ نے واجب کیا تاکہ تم آدمی ہو جاؤ۔ نہیں، میں بی بی سلام اللہ علیہ کا خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ والزکاۃ، اللہ نے زکوٰۃ اس وجہ سے واجب کیا تزکیۃ للنفوس، تاکہ تمہارا وجود پاک ہو جائے۔ وہ جو محبت دنیا کی غلاظت تمہارے وجود میں بھر چکی ہے، مال دنیا نکالو تاکہ محبت دنیا کی نجاست سے دور ہو جاؤ۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں ہے؟ یہ محبت دنیا غلاظت ہے نا، یہ نہیں چلنے دیتی امام معصوم کے ساتھ۔ زکوٰۃ کس لیے واجب کیا؟ تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ میں اکثر یہ مثالیں دیتا ہوں، جو لوگ دیہات کے رہنے والے ہو جانتے، ہمارے یہاں جب کھیتیاں ہوتی تو بعض گھاس کو نکالا جاتا ہے۔ کہتے یہ کیوں نکالنے؟ وہ ہوگی تو ہوگی۔ کہا نہیں، اگر اس فالتو گھاس کو نہیں نکالا، بدن بات واضح نہیں واضح، تو پھر وہ جو درخت کو تناور ہونا ہے وہ تناور نہیں ہوتا۔ کسان سمجھتا ہے اگر بیجا کی گھاس اس کے فصل کے پاس آ جائے تو فصل کو نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح مال ہے، اضافی مال نکال دو تاکہ موجودہ مال میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کرے۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے۔ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارا رزق بڑھایا جا سکے۔ آپ کو تو دنیا والوں نے بتایا دو گے تو کم ہو جائے گا، اللہ نے سسٹم یہ بنایا کہ دو گے تو بڑھ جائے گا، کیونکہ سسٹم یہ ہے۔ ہم کو جہاں یقین ہو جاتا ہے وہاں یہ کام کرتے ہیں۔ اور پھر آتے آتے ایک جملہ جوانوں کے لیے بھی عرض کروں، پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے حج واجب کیا تشعیدا للدین، تاکہ دین مضبوط ہو جائے۔ یہاں پر جہاں پہ بھی میں رکوں تو ایک مکمل مجلس ہے کہ دین حج کے ذریعے کیسے مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس کا بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے عدل کو اس وجہ سے واجب کیا تنسیقا للقلوب، تاکہ تمہارے دل آپس میں متحد ہو جائیں۔ بے عدالتی آتی ہے تو لوگ ایک چھت کے نیچے تو ہوتے ہیں لیکن دل کے لحاظ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ اگر بے عدالتی کسی معاشرے میں ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم سب ایک چھت کے نیچے رہیں، لیکن اگر بے عدالتی آ جائے نا سب ایک دوسرے سے، یہ عدل بڑا کام کی چیز ہے۔ اس کے بعد بی بی نے فرمایا وَإِطَاعَتْنَا،
اور اللہ نے ہماری اطاعت کیوں واجب کی معلوم ہے؟ نظام للملہ، چونکہ ملت اسلامیہ کا نظام فقط اہل بیت کی اطاعت سے باقی ہے۔ اگر اس اطاعت سے ہٹے تو دیکھو آج امت کس حال میں موجود ہے۔ وَإِمَامَتْنَا، اور اللہ نے ہماری امامت کو کیوں واجب کیا ہے؟ امانًا للفرقہ، تاکہ لوگوں کو اختلاف سے بچایا جا سکے۔ وہ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں، میں نے کل بھی یہ جملہ کہا تھا نا، جو لوگ کہتے ہیں آپ فدق پڑھ کے اختلاف پھیلاتے ہو، نہیں، ہم فدق پڑھ کے بتاتے ہیں اختلاف آیا کہاں سے ہے۔ ہم کو بیماری کی وجہ بتاتے ہیں، پیغمبر نے پوری امت کو غدیر میں متحد کر دیا۔ توجہ فرما لیں، اگر ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، اس سے کہیے فلاں بیماری ہے، تو قاعدے کا اگر ڈاکٹر ہوگا تو یہ چیک کرے گا کہ یہ بیماری آئی کہاں سے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح، یہ بیماری آئی کہاں سے، چونکہ آج اگر آپ کو دوا دے بھی گئی تو پھر وہ بیماری کا منشا تو موجود ہے، پھر وہ بیماری آئے گی۔ فدق پڑھ کے ہم بتاتے ہی یہ ہیں کہ یہ بیماری اختلاف آئی ہے بعد از نبی، جب غدیر کے مقابلے میں ایک چیز کو لایا گیا اور ولی برحق کو ہٹا کر ولی ناحق کو بٹھایا گیا، تو سارا اختلاف وہاں سے آیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو غدیر تو یہ فرما رہے ہیں، بس در حقیقت فدق اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ امت کو ہوشیار کیا جائے کہ اختلاف آیا کہاں سے، پراکندہ ہوئی کہاں سے قومیں۔ لیکن غدیر میں تو سب جمع تھے نا، حتیٰ دعوے داروں نے بھی بخن بخن کہا تھا۔ غدیر سے بڑا اتحاد تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، بات واضح نہیں، غدیر سے بڑا اتحاد کائنات میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ جو نہیں بھی چاہ رہے تھے انہوں نے بھی مبارکباد دیا۔ اسی غدیر کو دہرا کر ہم امت کو پھر متحد کرنا چاہتے ہیں۔ متحد ہونا چاہتے ہو تو غدیر میں جمع ہو جاؤ، وہ اتحاد اسلامی واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ غدیر میں جمع ہو جائیے، وہ اتحاد واپس آ جائے گا جہاں نبی چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی کہاں چھوڑے تھے آپ کو؟ غدیر میں چھوڑے تھے۔ نبی نے کہا اس کے بعد مولا علی ہے، اس کے بعد آپ مان لیجئے سارے اختلافات کی جڑ یہ ہے۔ بی بی سر فرماتی ہے جملہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ جہاں پہ بھی رکوں ایک مجلس ہے، وَإِمَامَتُنَا، اللہ نے ہماری امامت کو کیوں واجب کیا ہے؟ امانًا للفرقہ، تاکہ اختلاف ختم ہو سکے۔ یعنی بی بی فرمانا چاہتی ہیں اگر امامت سے دور ہو جاؤ گے تو اختلاف ہوگا۔ ایک بات بریکٹ میں عرض کروں، تھوڑا سے اپنے لوگوں کے لیے بھی ہو جائے، ہم بھی جب امامت سے دور ہوتے ہیں تو جھگڑے ہی کرتے ہیں۔ بات واضح نہیں واضح ہوئی؟ ہم بھی جب امامت سے دور ہوتے ہیں تو جھگڑے ہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ فلاں کے ذاکر، یہ فلاں کے خطیب، یہ فلاں کے انجمن، یہ فلاں کے نوح خان، یعنی معلوم ہے کہ زیارت عاشوراء میں ہمیں متحد بنایا جاتا ہے کہ نہیں، جھگڑا کس بات کا؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، ہمارا دوست وہی ہے جو اہل بیت کا دوست ہے، ہمارا دشمن وہی ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے۔ اگر پورے سال یہ قوم یہ نعرہ زیارت عاشوراء میں لگاتی ہے تو پھر اس قوم میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو کہیے یہ نعرہ زبانی ہے نا، ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، یہ لفظیاں تو نہیں ہے، یہ حضور ائمہ میں آ کر آپ عہد کرتے ہیں مولا میں کسی کو نہیں پہچانتا، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرا دوست وہی ہے جو آپ کا دوست ہے، میرا دشمن وہی ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ جب یہ جملہ کہتے ہو کہ میرا دوست وہی ہے
جو آپ کا دوست ہے، میری جنگ اسی سے ہے جس سے آپ کی جنگ ہے، میری صلح اسی سے ہے جس سے آپ کی صلح ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بھی حسین کہہ رہے ہیں، میں بھی حسین کہہ رہا ہوں، تو یہ بھی میرے مولا کا آزادار، میں بھی مولا کا آزادار، پھر یہ انی سلم لمن سالم کا معنی کیا ہے؟ اگر 1 سال ہو گیا بات بند کری ہوگی، بہت بڑا مرحلہ ہے جہاں پر انسان کو آ کر غور کرنا پڑے گا کہ واقعاً یہ فقط طوطوں کی طرح دہرا تو نہیں رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں رٹا دیا گیا اور ہم بھی پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، رکیے ایک مرتبہ جب انی سلم لمن سالمکم دیکھیے اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا دل نہیں کرتا، یہ جملے ہیں جو شیطانی نعرے ہیں، میں تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں، دل نہیں چاہتا مولانا ان سے بات کرنے کا، تبھی تو بات کرو، ثواب ہے، کیونکہ دل نہیں چاہتا لیکن ہے مولا کا آزادار، پتہ نہیں بات وعدے نہیں وعدے، دل کو پامال کر کے جاؤ، اس سے بات کرو، کیونکہ میرا دل معیار نہیں ہے، اس کے دل میں جو محبت علی ہے وہ معیار، اس کے دل میں جو محبت علی ہے وہ معیار ہے، میں کیا ہوتا ہوں؟ لہٰذا اس حدیث کو لے کر بہت زیادہ گفتگو، ان اللہ یغضب لغضب، میں نے عرض کیا تھا، اعتقادی گفتگو ہے، اخلاقی گفتگو ہے، ہمیں بھی غور کرنا پڑے گا۔ وہاں کے بعد اس خطبے میں ایک جملہ فرمایا بی بی نے، عجیب خطبہ ہے، خدا کی قسم عجیب خطبہ ہے، بعض مجھے یاد آ گیا، اتفاق سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض علماء، اس وقت یہاں پہ کوئی چینل ہے میرا روڈی کا، اس کے ذریعے خطبہ فدقیہ کی شرح ہو رہی ہے، بہترین خطبہ، یہ موقع ہاتھ آیا ہے، اگر کسی بھائی اور دوست کو اس خطبے کو سننا ہے، جو کہ مجلسوں میں 1 گھنٹہ اور آدھے گھنٹے سے زیادہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مسلسل اگر اس خطبے پہ درس دیا جا رہا ہو، گفتگو کی جا رہی ہے، تو ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ کم سے کم جائیں، بی بی سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کو سنیں، سمجھیں، کوشش کریں، اور اپنے سماج و معاشرے میں دیکھیں کہ اس خطبے کے اثرات کس قدر ہمارے وجود میں۔ اور اس کے بعد کا ایک جملہ جو جوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام نہیں ہے، بی بی کا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا، کیا؟ یہ خطبہ فدقیہ ہے، میں نے شاید پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، اگر خطبہ فدقیہ فدق کے لیے ہے تو موضوع گفتگو فدق ہونا چاہیے تھا، لیکن فدق کی بات تو آخر میں آئی، پہلے توحید کی بات آئی، پھر رسالت کی بات آئی، پھر ولایت کی بات آئی، پھر احکام کی بات آئی۔ بی بی اگر مدعا فدق ہے، اور بی بی سے زیادہ بلاغت کون جانے کہ کس موضوع پہ بات کرنا ہے، تو اگر آپ بھی کہیں جائیے اور کسی موضوع پہ بات کریے تو خلاف موضوع بات ہونے لگے تو آپ خود ہی روک دیں گے، بھیا رکیے، ہمارا موضوع یہ نہیں چل رہا ہے۔ بی بی شروع کرتی ہیں کہاں سے؟ توحید سے، پھر رسالت تک، پھر ولایت تک، پھر احکام کی تشریح کے فلسفے تک۔ اے بی بی خطبہ فدقیہ میں کیا بتانا چاہتی ہو؟ عجب نہیں بی بی آواز دے، فدق لینا نہیں ہے، فدق زہرا کی ذوالفقار کا نام ہے، اس ذوالفقار کو لے کر فدق لینا کوئی نہیں ہے، فدق زہرا کی ذوالفقار کا نام ہے۔ اب بعضوں نے کہا، ہم سے کہا کہ اچھا اگر فدق زہرا کا حق تھا تو علی نے اپنی خلافت میں کیوں واپس نہیں لیا؟ بچے سنیں، بعض نئے ماڈرن اعتراضات آتے نا بیوقوفوں والے کہ علی نے کیوں واپس نہیں لیا؟ اگر فدق زہرا کا حق تھا، اگر علی فدق واپس لے لیتے تو آج ممبر سے مظلومیت زہرا بیان کیسے ہوتی؟ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح۔ وہ فدق جو صدیقہ طاہرہ کی ذوالفقار ہے، علی اسی ذوالفقار کے محافظ کا نام ہے کہ جب جب یہ تذکرہ ہوتا رہے گا ان تمام ظالموں کے شجرہ نسب کو پڑھا جائے گا جنہوں نے فدق کو غصب کیا۔ ان تمام کے شجرہ نسب کو پڑھا جائے گا۔ ہے خدا کی قسم، یہ فدق عجب چیز ہے، کئیے سر جھک جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہزاروں اعتراضات، وہاں بی بی نے جو استدلال کیا ہے فدق کے سلسلے میں وہ بھی ایک پڑھنے لائق منظر ہے۔ بی بی نے فرمایا کیا سمجھتے ہو؟ اور ایک جملہ کا یہ بھی سن لیجئے، جب فدق کی بات یہ چل رہی ہے، بی بی نے ایک جملہ فرمایا، اعلموا انی فاطمہ،
کہاں پہ فرمایا معلوم ہے؟ مدینے میں بی بی اعلان کرتی مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ بی بی یہاں آپ کو کون نہیں جانتا؟ بات واضح نہیں واضح؟ یہاں آپ کو کون نہیں جانتا؟ مدینے میں 6 مہینے سے 9 مہینے تک جس دروازے پہ جا کے پیغمبر نے سلام کیا ہو، ہر بہانے سے پیغمبر نے جس بی بی کے احترام میں ذرا برابر کسر نہ چھوڑی ہو، جب آتی ہیں تو فقام الیہا، پیغمبر اٹھتے نہیں ہیں، ترجمہ یہ مت کرو، فقام الیہا، جہاں سے زہرا آتی ہے پیغمبر دوڑ کر جاتے ہیں۔ لہا اگر آتا عربی میں تو کہا جاتا فقام لہا، کوئی آ جائے اس کے احترام میں اٹھنا اور ہے، کوئی آئے اس کے احترام میں دروازے تک جانا اور ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں ہے؟ عربی میں ان دونوں کے لیے لفظ ہے، کسی کے احترام میں اٹھو تو وہاں قام لہا ہے، کسی کے احترام میں فقط اٹھنا نہیں ہے، دوڑ کر جا کر اسے لے کر آنا اس کے لیے قام الیہا ہے۔ اور روایت کا جملہ قام الیہا، پیغمبر اٹھتے نہیں تھے، جہاں سے زہرا آ رہی ہوتی تھی دوڑ کر جاتے تھے اور اس نور کو اپنے ساتھ لے کر آتے تھے۔ اب اس مدینے میں کیا ضرورت پڑ گئی کہ اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں۔ بی بی یہاں تو تعارف مت کرائیے اپنا، مدینے والے کون آپ کو نہیں جانتے۔ ایک تھوڑا سے گفتگو دقیق ہونے والی ہے یہ آخری لمحوں میں نہیں چاہتا، لیکن سن لیجئے چونکہ آپ لوگ اچھا سنتے۔ دیکھیں اگر موضوع معین ہو جائے تو حکم معین ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ میں آسان کروں گا، کوشش کروں گا، بی بی سلام اللہ علیہ میری مدد کرے۔ اگر آپ کہہ دو کہ یہ مسجد ہے، خدا کی قسم میں بہت قریب سے آپ کو لے جا رہا ہوں، اگر آپ کہہ دو کہ یہ مسجد ہے، مثلا کوئی آیا نیا انسان، آپ کہیے کہ وہ باہر کا حصہ جو گیٹ کا ہے نا وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یعنی مسجد کا حصہ ہے، تب اس کے بعد تم خود سمجھ لو احترام مسجد واجب ہے۔ نہیں بات واضح نہیں؟ اگر میں کہہ دوں کہ یہ مسجد کا حصہ ہے تو اس کے بعد بتانا نہیں پڑتا کہ یہاں نجاست نہیں آ سکتی، یہاں پہ آداب ہیں، یہاں پہ اخلاق ہیں۔ بی بی کیا بتانا چاہ رہی؟ مدینے والوں مجھے پہچانتے ہو؟ اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، یعنی مجھے ناراض کر کے کوئی جہنم میں، ہر کوئی جہنم میں جائے گا، مجھے راضی کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اور یہ جملہ فقط بی بی نے نہیں فرمایا، میں نے ایک جملہ اور سنا، کہاں پر معلوم ہے؟ جب جنگ میں سب بھاگے نا، اب وہ جنگ آپ جانیے، جب سب بھاگے پیغمبر اٹھے اور پیغمبر نے یہی جملہ کہا، لفظ یہی ہے، اعلموا انی رسول اللہ، مجھے پہچانو میں رسول اللہ ہوں۔ یا نبی اللہ، یہ سب آپ کے ساتھ آئے ہیں جنگ کرنے، پھر انہیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا انہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے چھوڑ کر اگر گئے تو مدینے بھی چلے جاؤ دین نہیں آئے گا۔ وہی جملہ زہرا بتا رہی ہے، اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں، میرا ساتھ اگر نہیں دیا تو تم کعبے میں مر جاؤ، مسلمان نہیں رہ سکتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجھے اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ۔ یہ بڑا جملہ ہے جو مدینے میں بی بی نے فرمایا، میں فاطمہ ہوں یعنی میں سچ بولتی ہوں، میں فاطمہ ہوں یعنی میں صدیقہ ہوں، میں فاطمہ ہوں یعنی سیدہ نساء العالمین ہوں، میں فاطمہ ہوں یعنی روحی التی بین جنبے ہوں، میں فاطمہ ہوں یعنی بضعۃ النبی میں ہوں، میں فاطمہ ہوں یعنی حق و باطل کا معیار میں ہوں، میں فاطمہ ہوں یعنی فخر مریم میں ہوں، میں فاطمہ ہوں یعنی فخر آسیہ میں ہوں، میں فاطمہ ہوں یعنی ائمہ کی ماں میں ہوں، میں فاطمہ ہوں
یعنی نبی کی وہ بیٹی ہوں جسے نبی نے ام ابیہا کہا ہے. میں فاطمہ ہوں یعنی میں آتی تھی تو میرا بابا اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے استقبال کو آتا تھا. میں فاطمہ ہوں یعنی شیر خدا علی مشکل کشا جب آتے ہیں میرے سامنے تو چہرے سے سامنے آتے ہیں، لیکن جب پیچھے جاتے ہیں تو میری جانب سے چہرے کا رخ نہیں موڑتے، کہیں زہرا کی بے احترامی نہ ہو جائے. میں فاطمہ ہوں یعنی کیا؟ آپ کبھی جا کر روایت دیکھو، علی داخل ہوتے تھے علی وجہ ہی، چہرہ سامنے کر کر. جب بی بی کے حضور سے نکلتے تھے تو علی رجلہ. کبھی آپ نے دیکھا زری کے پاس سے؟ یہ تو آپ بڑا خوبی سے اندازہ لگاتے ہیں، زری کے پاس جائیں تو پھر آپ پشت کر کے نہیں آتے. یہ طریقہ ہے کہ اپنے قدموں کو پیچھے کر کر کے آتے ہیں. فاطمہ وہی ذات ہے جہاں سے علی اس طرح آتے ہیں. خدا کی قسم، اعلموا انی فاطمہ کی وضاحت ہو. میں فاطمہ ہوں یعنی کون؟ میں فاطمہ ہوں یعنی علی معرفتها دارت القرون الاولی. یعنی اگر کوئی نوح بنا، کوئی ابراہیم بنا، کوئی موسیٰ بنا تو سب میری معرفت کی وجہ سے نبی بنے. ما تکاملت نبوت لنبی حتی قرّ بفضلها و محبتها. کسی نبی کی نبوت کامل ہی نہیں ہوئی جب تک اس نے زہرا کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا. یہ روایت ہے. اعلموا انی فاطمہ کا معنی عجب ہے، اس خطبے میں بی بی نے بیان فرمایا. آخری 1 منٹ فقط وہ جملہ کہہ دوں جو میں آپ کی خدمت میں اپنے بچوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. خطبہ فدقیہ میں ایک حسین جملہ ہے، وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ. اور اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی کو واجب اس وجہ سے کیا کہ یہ نیکی وقایتاً من السخط، کہ یہ نیکی کل جہنم کی آگ سے تمہارے لیے سپر بنے گی. یہ آج جو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ خدمتیں کرتے ہو نا، کل جہنم کی آگ سے یہ نیکی بچائے گی. خطبہ فدقیہ میں بی بی نے فرمایا بر الوالدین جہنم کی آگ کے لیے سپر ہے. جملہ کس کا ہے؟ وہ جو مالک جنت ہے. وہ فرماتی جہنم سے بچنا ہے. جہنم سے بچنے کا راز کون بتا رہا ہے؟ مالک محشر صدیقہ طاہرہ بتاتی ہیں ماں باپ کے ساتھ لے گی. یہی پیغام فقط آپ آج کی مجلس کا لے جائیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی یعنی جہنم سے دوری، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں یعنی اپنے آپ کو جہنمی بنانا. خدا کی قسم ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے سماج میں نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کروں. یہ ماں باپ ہمارے معاشرے میں مظلوم نہ ہوں، ہمارے گھروں میں ماں باپ کا احترام کم نہ ہو، ہمارے گھروں میں ماں باپ کا وقار کم نہ ہو. خدا کی قسم. اور پھر میں ماؤں سے بھی عرض کروں گا جو آن لائن سن رہے ہیں، ماؤں سے التماس سے وقت نہیں رہ گیا ورنہ میں بتاتا کہ ایک کردار ماں کا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو گھر میں محترم بناتی ہے. یہ خود ایک موضوع ہے، کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. گھر میں باپ کو محترم بنانے کا کردار ماں کا ہے. ماں باپ کو اولاد کے سامنے بے وقات نہ کرے. یہ مائیں کبھی بابا ارے تمہارے باپ نے کیا کیا، دیکھو تمہارے چچا نے یہ کیا، تمہارے ماموں نے یہ کیا، تمہارے خالو نے یہ کیا. یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے نا باپ بیچارے کا، یعنی اس گھر میں باپ کا وقار کم کیا جا رہا ہے. اور کسی گھر میں اگر باپ کا وقار کم ہو جائے تو اس گھر سے ابوہت ہٹ جاتی ہے، اور جس گھر سے ابوہت ہٹ جاتی ہے اس گھر میں بے حیائی کا راج آ جاتا ہے. میں نے بہت باتوں کو بہت اختصار سے فقط آپ کی خدمت میں عرض کیا، بس اس لیے کہ یہ پیغام چلا جائے، یہ پیغام چلا جائے. مائیں اپنے آپ کو متوجہ کریں کہ آج اگر ہم نے اپنے شوہر کو اپنی اولادوں کے سامنے بے وقت کر دیا ہے، خدا کی قسم آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں. پھر یہ اولادوں میں کس سے آپ اپنی اولاد کی نسبت تنبیہ کرا سکتی ہیں؟
کون ہے جو آپ کی اولادوں کو متوجہ کرے گا؟ سیرت پڑھو بیوی کی. بیوی جب مولا امام حسن کو لوری دیتی تھی نا تو فرماتی تھی یا حسن اشبہ بے ابک، اے حسن اپنے باپ کے شبیہ بن جاؤ. یہ سیرت زہرا. باپ کا وقار یا حسن اشبہ بے ابی، حسن اپنے باپ کے شبیہ بن جاؤ. یہ لوری ہے بیوی کی، یہ لوری ہے، یہ لوری ہے. ہمارے گھروں میں یہ باتیں ہیں یا نہیں؟ یہ عرض کیا کہ ایک مرتبہ غور کرنا پڑے گا وہ عزائے فاطمی کا اثر کتنا ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزائے فاطمی میں ہمارے گھر صدیقہ طاہرہ کے گھر کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کے آثار ہمارے گھر تک جا رہے ہیں یا ان کے آثار ہمارے گھر تک نہیں جا رہے ہیں؟ زہرا کا گھر جل گیا صرف اس لیے کہ دین آپ تک پہنچ جائے، صرف اس لیے کہ دین آپ تک پہنچ جائے. خدا کی قسم زہرائے مرضیہ کے لیے ایک ایک لمحہ جینا سخت تھا، ایک ایک لمحہ جینا سخت تھا. اے کاش آپ محسوس کر سکو کہ جس بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں وہ سانس کیسے لیتی ہے، سانس کیسے لیتی ہے. یہ کہتے ہیں زہرائے مرضیہ صرف 75 اور 95 دن زندہ تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 95 دن بھی قیامت تھا، کیونکہ جب پسلیاں ٹوٹ جائیں نا ہر سانس ایک موت لے کر آتی ہے. اللہ اللہ، عجب مظلومیت ہے نا زہرائے مرضیہ کی، عجب مظلومیت ہے. درد کو چھپانا بھی ہے، علی جاننے نہ پائے. ایک جملہ کہوں، شاید سادات مجھے معاف کر دیجئے گا. بچوں سے ماں کو تماچوں کے نشان کو بھی چھپانا ہے. اللہ میری زینب یہ تماچے کا نشان نہ دیکھ لے. میں کہوں گا بی بی آج تماچوں کے نشان زینب سے چھپا رہی ہو نا، یہی زینب تماچوں کے نشان سکینہ کے رخساروں پہ دیکھے گی اور بار بار کہے گی میرے بھیا حسین وہ لاڈلی تیری چہیتی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، رخساروں پہ تماچے کھاتی رہی. خدا کو یہ غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. زہرائے مرضیہ کی مظلومیت پہ رونے والوں اللہ تمہیں سلامت رکھے. خدا کی قسم روایت کا جملہ پڑھوں آپ کی خدمت میں. اس واقعے کے بعد ہر روز زہرا گھلتی جا رہی ہے. روایت کا جملہ سارت کل خیال، زہرا ایک سائے کی طرح ہو گئی ہے. اللہ سائے کی طرح ہو گئی ہے. علی کی نگاہوں کے سامنے علی کی دنیا اجڑ رہی ہے. حسن کی نگاہوں کے سامنے ماں کا یہ حال ہے. اللہ ہر لمحہ علی کے گھر میں بس ایک دعا ہوتی ہے، اے میرے اللہ فاطمہ کو شفا دے دے، فاطمہ کو شفا دے دے. لیکن فاطمہ جب مصلی بچھاتی ہے تو بس ایک دعا کرتی ہے، الہی عجل وفاتی، اے میرے اللہ زہرا کو جلد موت دے دے. زہرا اب جینا نہیں چاہتی. اے بی بی پسلیوں کا درد نہیں جینے دیتا. کہا نہیں پسلیوں کا درد نہیں، علی کے چہرے کی مظلومیت نہیں دے، علی کے چہرے کی مظلومیت نہیں دیکھی جاتی. میں اپنے علی کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتی. میرا علی سر جھکا کے گھر میں داخل ہوتا. ہر باب ایک وقت وہ بھی آیا. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں یہ بچے جو باہر گئے تھے نا، یہ نانا کی مزار پہ ماں کی زندگی کی دعا مانگنے گئے تھے. اب جو لوٹ کر آئے ہیں نا، آ کر دیکھا اسماء صحن خانہ میں ہے.
کہا اماں کہاں ہے؟ کہا میرے لاڈلو یہ دسترخوان بچھا دیتی ہوں، پہلے کھانا تناول کر لو۔ قاسمہ کیسی باتیں کرتی ہو، بن ماں کے کبھی کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا اب اس کے بعد ماں نہ ملے۔ بدل باب ادا بچوں نے ماں کا پتہ پوچھا، ماں اس حجرے میں ہے۔ خدا نہ کرے چھوٹے چھوٹے بچے یہ منظر دیکھے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر چھوٹے بچے ماں کے جنازے کے قریب جاتے ہیں تو فوراً ہٹا لیا جاتا ہے۔ ارے بچے اپنی ماں کو چپ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ بچے گئے، کپڑا ہٹایا، ماں بولتی نہیں ہے، لیکن مرد حسین نے کہا ہوگا اماں ارے تیرا کربلائی لال آیا ہے، آج کلیجے سے نہیں لگاؤ۔ اجرکم اللہ۔ بدر باب ادا امامہ پھینکا، مسجد کی طرف گئے۔ ایک مرد علی نے اپنے بچوں کو آتا دیکھا، واہ اماں بابا ہم بن ماں کے ہو گئے۔ علی کے بارے میں روایت ہے فقام علی فوقع علی وجہ، زہرا کی شہادت کی خبر سن کر علی کھڑے تو ہو گئے، لیکن فاتح خیبر کھڑا نہ رہ سکا، منہ کے بل